بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ اپنی تربیت کے ابتدائی دور میں ہر مرید ایک خام مال کی طرح ہوتا ہے۔ مرشد اپنی رہنمائی، محنت، توجہ اور تصرف سے اس خام مال کو اعلیٰ قدر والا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلسلہ طریقت کے تربیتی معاملات میں مرید سے یا شاگرد سے ظرف میں اضافے کی توقع کی جاتی ہے۔ روحانی معاملات میں تربیت لینے کے لیے اعلیٰ ظرفی بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ ظرفی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو خود بھی اس کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی نفس خرابیوں کی طرف تیزی سے مائل ہوتا ہے۔ انا پرستی، خود غرضی، لالچ، تکبر، دولت اور اقتدار کی حرص انسان کو اعتدال سے ہٹا کر سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ نفس کی بیجا خواہشات سے مغلوب شخص حق و ناحق کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ اپنی ذات کی پرستش میں، اپنی خواہشات کے حصار میں ہی بند رہتا ہے۔ زندگی میں کبھی ناکامیوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ ناکامی کی صورت میں افسردہ ہونا بھی فطری ہے۔ بعض لوگ ناکامی پر ڈپریشن اور مایوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے بعض لوگ خود کو مظلوم سمجھتے ہوئے کامیاب ہونے والوں سے اپنے دل میں کدورت رکھنے لگتے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ ظرفی کا ایک مطلب یہ ہے کہ کامیابی ہو یا ناکامی، دونوں صورتوں میں اپنے جذبات پر قابو رکھا جائے اور دوسروں کی عزت اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ مختلف مخالفانہ حالات میں، کسی نقصان کی صورت میں، کسی قریبی یا عزیز ترین ہستی کی جدائی کی صورت میں صبر کا دامن تھامے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا بھی اعلیٰ ظرفی ہے۔ یہ اعلیٰ ظرفی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنتی ہے۔ اعلیٰ ظرف بندہ سلسلہ طریقت سے ملنے والی روحانی تربیت سے خوب بہرہ مند ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ جو لوگ اپنے ظرف کو اعلیٰ بنانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ روحانی تربیت کے ابتدائی مرحلوں میں ہی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔